بات جو میں نے اصل کرنی ہے وہ بڑی مختصر سی ہے، لیکن ہے سب کے لیے بہت فائدے مند، تھوڑی سی توجہ ہے وہ چاہیے بس۔ رات کی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھی نے بڑے فخریہ انداز سے کہا کہ قاری صاحب کی جان اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں گرد و پیش میں یہاں کوئی 17 مساجد ہیں۔ دیکھو جی ماشاء اللہ اللہ کے گھر بنتے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کتنی مسجدیں؟ کہتے 17۔ میں نے کہا کہ کلومیٹر کی یوں دیکھا جائے، پیمائش کی جائے دائیں بائیں کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 کلومیٹر۔ میں نے کہا مسجدوں کی کثرت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی مسجدیں قائم ہو رہی ہیں، جتنے پیروں فقیروں کے لڑ پکڑے ہوئے ہیں، کتنے تبلیغ جماعت میں وقت لگائے ہوئے ہیں، کیا دعوت اسلامی ہے، صبح سے شام، شام سے صبح دین سنتے ہیں۔ میں نے کس فقیر ایک سوال ہے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا یہ آپ نے کہا 5 کلومیٹر کے اندر 17 مسجدیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یار میں تیری بڑی رعایت کر رہا ہوں، میں اس میں 45 کلومیٹر اور بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا 45 کلومیٹر 50 کلومیٹر کریں دائیں بائیں، کتنی مسجدیں بنی؟ کہتے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اس 50 کلومیٹر کے ایریے میں آپ گھوم لیں، آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا۔ وہ تو لگ گئی ہے تھوڑی گال کو پہلے ہوئی۔ میں نے کہا یہ 17 مسجدیں ہیں 5 کلومیٹر کے ایریے۔ میں نے کہا 50 کریں آپ اس وقت، کتنے مسجدیں بنی تھی؟ اس میں ہر وقت دین کی بات ہو رہی ہے، تبلیغ جماعت پہ لگی ہوئی، دعوت اسلامی پہ لگی ہوئی، دیوبندی میں لگی ہوئی، بریلوی بھی آ رہی تھی، ساروں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون آدمی جو حل کیا کہ جی میرے علاقے میں آؤ میں آپ کو خالص دودھ دیتا ہوں۔ پہلی بات سمجھ آئی؟ اور اگلی بات یہ ہے یہاں اس 50 کلومیٹر کے ایریے میں آباد کون لوگ ہیں؟ ابو جہل کی اولاد ہے، یہودی آباد ہے، نصرانی آباد ہے، میں آباد ہوں، آپ آباد ہے، بولو بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر یہ کیا کہ دودھ خالص نہیں مل رہا؟ مجھے ایک مریض کے لیے زعفران چاہیے، پیسے زعفران کے لے رہے ہیں انصاری، اور مجھے مونج کوٹ کے لے رہے ہیں۔ وہ جو انصاری صاحب ہیں، وہ جو انصاری صاحب ہیں وہ کبھی بہت نمازی ہیں، مجھے پیسے زعفران کے لیے جا رہے ہیں، دی جا رہی ہے مجھے مونج کوٹ کے جس سے باندھن دے، تو میں اس کی نمازی کو کیا کروں گا؟ ان 17 مسجدوں کو کیا کروں گا؟ کیا بات کیسا ہے نا سوالیہ نشان میرے اوپر ہے، میں آپ کو چھوڑتا ہوں تو میرے اوپر سوالیہ نشان لٹکا ہو۔ قرآن مجید نے ان الصلاۃ قالت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمہیں برائی سے، عیب جوئی سے۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ کہ قرآن کا یہ حکم تو پورا کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ سچ یہ ہے کہ ان ساری مساجد میں، یہ ساری جماعتوں میں چل پھرتی، یہ بزرگوں کے بعد اٹھنا بیٹھنا نہیں، فقط نماز 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس کو ہم نے اب تک قائم نہیں کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نماز جس دن قائم ہو جائے گی تو پھر میں اپنے آپ کو پھر مسلمان کہلانے کا حقدار ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان مخلوق میں جس کے ہاتھ سے، جس کی جان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایک دوسرے کو کھانے کو آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے صرف ظاہری الفاظ کو لے لیا، السلام، سلام ہو، آپ سلامتی ہو، رحمت اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ، برکت، یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا۔ اصحاب رسول نے حضور کی صحبت میں رہ کر اس سلام کے صحیح معنی جو اپنے اندر سے پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں قائم کیے تھے، اگر وہ مجھے اس مجمع میں بھی قائم ہو جائیں تو اللہ کی قسم تو نہیں بدل
بندے کتنے ٹوٹل 100-200. وہ جب کسی کو کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے اس سے میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ میری جان سے، میرے اشاروں سے، میرے کنایوں سے، میرے ہاتھ سے، میرے اس پورے پاؤں کے ڈھانچے سے اللہ کی سلامتی کرے گا. آج میں سلام کر کے بیٹھتا ہوں موٹر سائیکل پہ، گھنٹہ گھر چھوڑ دینا اور راستے میں خنجر نکال کے پیٹ میں رکھ دیتا ہوں. کیسی سلامتی، کیسی سلامتی، کیسی دعا کرتا ہوں. کون سے سلام؟ کچھ نہیں. معلوم نہیں ہو کہ جس دن میری آپ کی زندگی مسجد اور باہر کی برابر ہو جائے گی، اللہ کے قسم ہم مسلمان کہلائیں گے. ابھی صرف فراڈ ہے، صرف فراڈ ہے، صرف اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ ڈرامہ ہے. کیوں پوچھنا پڑتا ہے مسلمان کو یار ایک چیز میں نہیں ہے؟ ایک مریض کے لیے زیادہ صحیح ایک نمبر دینا کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں دہلی میں پھر رہا تھا، مجھے آج تک یاد آتا ہے وہ ہندو، اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، تھپڑی تھا. وہ میں کبھی کبھی مہندی لگاتا ہوں، میں جوان نظر آؤں ہوتے ہی ہر بندے کے دل کو شوری کے میں نے کہا جی ہندو سے کہا، میں نے کہا جی ایک نمبر مہندی دینا. میری پتی سے اس نے میری سے چل یہاں سے ایک نمبر 2 نمبر، یہ تم 2 نمبر 1 نمبر کر کے ہم نہیں کرتے. اللہ اس نے مسلمان کی دکان سے مجھے کہہ رہا ایک نمبر دینا. وہ کئی دیر تک میرا منہ چکڑا تھا، میں اپنا سے منہ لے کے باہر آ گیا. پھر میں دوبارہ کیا، میں نے کہا میرے صاحب میں معذرت خواہ بس مہندی دے دو. اس نے کہا جی ہم پتے پیس کر مہندی بناتے ہیں، ڈرامے بازی نہیں کرتے مہندی کے ساتھ. دیکھیں یہاں آپ جس دکان پہ جائیں آپ کے بھائی مہندی ذرا صحیح ہے. یہ لفظ صحیح کیوں ہے؟ مجھے خوب یاد ہے، بہاڑی سے آ رہا تھا، وہ بڑا مشہور تھا ایک بابا چائے والا، اور بدتمیز مشہور تھا، وہ جہانیاں. تو اس قدر زبردست چائے ہوتی ہے، اس کی بلا مبارک 2 چیزیں ہوگا بلکہ 3 کام ہوگا. دودھ اس سے پینا ہو تو ایک نمبر چائے پینے ہوتا کمال، اور انڈے خالص. لوگ روڈ سے گزرتے ہوئے جہانیاں جاتے تھے، اس سے انہوں نے دیسی انڈے کھانے، یا دودھ پینے والے دودھ پیتے، چائے والے چائے پیتے. اور جس بندے نے اس کو کہہ دیا بابا جی چاہ تسی کم نہیں بنانی ہے، انہیں ڈنڈا چھٹے کھانا تھا تیری معلوم ادھر 2 نمبر کم نہیں ہوتے. چل باہر نکال اسے کہ میرے ہاں یار کوئی 2 نمبر 1 نمبر یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا جب کس لیے آیا دنیا. میں 2 نمبر چائے نہیں بناتا ہوں، چائے کی آواز خاموشی اور باقی جو چائے پیتا تھا جی کرتا تھا یار 5 کلومیٹر پھر بولتے جو یار چائے وہاں سے. تو معلوم ہی ہوا کہ ہماری اندر اور باہر کی زندگی، مسجد کی اور باہر کی زندگی برابر. جس دن باہر کی اور اندر کی یہ زندگی برابر ہو جائے گی اس سے. آج یہ تو کہتا ہے مسلمان، اس کو دیکھو جی داڑھی رکھی ہوئی، اس کی حرکتیں دیکھو. اور خدا کے بندے تیری عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، تیرے دماغ میں بھیجا ہے یا نہیں؟ یہ کوئی گوبر بھرا ہوا ہے. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا داڑھی رکھ کر گناہ سے بچ جائے گا، اس کے رسول نے کہیں نہیں کہا قرآن داڑھی رکھ کر بچ جائے گا. اس کی ہمارے اللہ کو فرما رہے ہیں نماز پڑھو اور نماز صحیح طور پر قائم کرو، تم گناہوں سے بچو. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی داڑھی نہیں ہے جو چاہے 2 نمبر کرتا رہے، اور داڑھی والے کو کہنا چاہیے نہیں جی دیکھو داڑھی اب یہ نہیں کرنا. تو آپ کو اجازت دی کس نے؟ اللہ کے پڑھا لکھے دی. نماز کی بھی حکم ہے کہ نماز ایسی پڑھاؤ کہ تمہیں تمام برائیوں سے روک دے. حکم ہی نہیں. وہ کوئی بابا سائیکل میں چلا جا رہا تھا، وہ کہیں جا کے کسی بندے میں جا رہا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا ماشاء اللہ تسی داڑھی دیکھو اپنی کتنی بڑی ہوئی ہے، سائیکل میں چمار. بابے نے کہا بھائی یہ مبلغ تو نہیں ہے، اس کے بعد آگے بڑھے گا سائیکل دینے میں لگی ہے. اس میں کیا ہوا؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہماری نمازیں جاندار، اصحاب رسول کی نمازیں جاندار تھی. مجھے یاد ہے کسی بڑے ولی نے دوسرے ولی سے مصافحہ کر کے کہا تھا میرا بیٹا مجھے پریشان کر رہا ہے، میرا بیٹا لفظ سنو، میرا بیٹا مجھے پریشان کر رہا ہے. بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے، ہاتھ اٹھا کر ایسے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے کے عرش بھی نہ کرے. تو یہ ولی دوسرے کو کیوں کہہ رہا؟ معلوم ہوا کہ جان ہاتھوں میں. میری تو بیوی نہیں مانتی ہے، میں اللہ کے عرش کیا ہلاؤں گا.
دیکھا کہ میری منقوبہ ہے وہ میری مانتی ہے تو اللہ کا رشی لاؤں بات کیا کرنے معلوم ہماری عبادت میں جانے اور یاد رکھیں آخری لفظ ہے ساری باتوں کا لبے لباب خلاصے فقیر کے سنتے جاؤ وہ یہ ہے کہ پورے دین کو چھان لو چیلنج ہے پورا قرآن پڑھتے جاؤ حدیث کا ذخیرہ پڑھ لو کہیں آپ کو کثرت عبادت دین میں نہیں ملے گی کہ تسی آپ پورے سال لگا کر تبدیل جماعت میں آؤ کہیں نہیں ملے گا آپ روزانہ کے قرآن ختم کرو دین میں کہیں نہیں ملے گا آپ اتنے نوافل پڑھو دین میں نہیں ملے گا دین میں ایک ہی بات ملے گی وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کو صحیح طور پر عمل کر کے اپنے پوری زندگی کو دین کے مطابق ڈالو یعنی اپنے معاملات کو درست کرو معاملات درست نہیں معلوم ہو ہماری ساری عبادت بند ہے ایک انسان 1000 رکعت تہجد کے پڑھ لے اگر وہ دوسرے گناہوں سے نہیں بچتا وہ صوفی کا وہ عام جاہل انسان ساری ایسا 1000 رکعت پڑھ لی جو تہجد نہیں پڑھتا نوافل نہیں پڑھتا کچھ نہیں کرتا کوئی ذکر اذکار نہیں کرتا لیکن اس کے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ درست ہیں اللہ کے بس آگے بندہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے معاملات کی درستی نہیں ہے معاملات کی درستی ہماری سیاہ ہے ہمارے کرتوت گندے ہیں ہر انسان دوسرے انسان سے خوف کیوں کھا رہا ہے اس لیے پھر کہا تھا کسی نے جب رسول اللہ نے فرمایا تھا جنتی کی زیارت کرو صحابہ لو میرا ایک کون ہے جنتی آگے بیٹھ گیا پھر فرمایا جنتی کی زیارت کرنی کرو پھر بیٹھ گئے انتظار میں کون ہے ایک بندہ آیا پھر فرمایا جنتی کی زیارت کرنی ہوئی آئے کر زیارت کرو 20 دن صحابہ نے دیکھا معاملات اس نے دیکھے اس سے پوچھا کیا کرتے سرکار تو 3 دن سے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دے رہے اور سرکار کی زبان پر تو اللہ بولتے بالکل بولتے نہیں تو حق اور سچ ہے بدلا کون سا عمل ہے اسے کا کوئی عمل نہیں ہے بس ایک عمل ہے کہ یہ ہاتھ جیسا سرکار کے ہاتھ میں دیا تھا کلمہ پڑا تھا میرے اس ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچی سبحان اللہ تہجد تھوڑی اس نے کہا تہجد پڑھتا ہوں میں تو ذکر کرتا ہوں میں تو تسبیح کرتا ہوں آج آپ کی پریشانی بیان کرتے ہیں 7 سال کرتے ہیں جیون اندر تم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہے اور ہم تو بھائیوں بھی کرتے ہیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ سارے مسائل تو انبیاء پر بھی ہیں یہ سارے معاملات کی چھانبین کر کہاں سوئی اٹکڑی ہے کہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس لیے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ جتنے درست ہوں گے تو سمجھو ہماری عبادات کا فائدہ ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں مسجد کی زندگی باہر کی زندگی ایک ہو جائے گی بس ہمارا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے اللہ کی رحمت سے خود مجھے سب سے پہلے جو کہنے والے کو عمل کی توفیق دے میرا ظاہر جیسے اللہ نے اچھا بنایا ایسے ہی اللہ ہمارا باطن بھی اچھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے ایک دوست بھائی قربان صاحب کی ساس بہت شدید بیمار ہے ان کے لیے دعا کیجیے